السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یقین مانیں، بہت روپے پیسے والے لوگ، کوٹھیوں بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ، کاروں میں بھی اے سی اور گھروں میں بھی اے سی، کمرے میں بھی اے سی، دفتر میں بھی اے سی، اس کے باوجود اگر آپ سے ان کے حالات پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے سکون میں نہیں ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی پتہ نہیں کتنی پرسکون ہوگی، لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اپنا حال بتلائے گا تو وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہوگا، اس کو اطمینان قلب نہیں ہوگا۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ، سارے تو نہیں کہہ سکتا، تو بہت سے ایسے لوگ مجھ سے ایک آ کر پوچھنے لگا، ماشاءاللہ ان کی فیصل آباد گھنٹہ گھر میں بہت بڑی دکان ہے، تاجر ہیں، روپے پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کہنے لگا، قاری صاحب سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ اطمینان قلب کہاں سے ملے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل جو ہے اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ تطمئن قلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی ان کے جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار، خبردار، بے شک دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو وضو کے بعد کے اذکار، سب سے پہلے تو آپ کو وضو کا طریقہ بتلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے وضو کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توضؤ بذکر اللہ، توضؤ بسم اللہ، فرمایا وضو کرو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کا یعنی اس ایسے شخص کا وضو نہیں ہے جس نے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ یہ آپ احادیث کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے ساتھ، یہ حدیث ہے مسند احمد کے اندر، یہ حدیث ہے اور یہ 2 نمبر جلد ہے اور حدیث نمبر ہے 418 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں کے اندر ایک حدیث ہے کتاب الطہارہ میں، یہ 78 نمبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا؟ بسم اللہ پڑھ کے نا آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور یہ بازو جو ہے نا اس طرح فولڈ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل فولڈ کرنے ہیں دونوں بازو اچھی طرح۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اچھی طرح مل کے، اگر صابن ہو تو ٹھیک ہے، اگر صابن نہیں بھی ہے تو اگر آپ نے واش روم سے باہر ہیں پھر تو آپ کو صابن کی ضرورت ہوگی، صابن استعمال کریں، اگر نہیں ہے تو مٹی اتنی سی لے لیں، مٹی اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مل لیں۔ پہلے لوگ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، مٹی سے بھی جراثیم چلے جاتے ہیں، ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح ہاتھ دھوں، پھر اس ہاتھ سے پانی لینا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ سے پانی لیں، پانی لے کے آپ نے آدھا پانی منہ میں ڈالنا ہے، آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ یہ بھی حدیث آتی ہے، اور الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ آدھا پانی منہ میں ڈالیں آدھا ناک میں ڈالیں، دونوں طریقے سے جائز ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ناک اگر مسواک ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتکم بالسواک،
بکل وضوء، یا کہ فرمایا کہ مع کل صلاۃ، ایک حدیث کے اس طرح الفاظ ہیں کہ اگر میری امت مشکل یہ کام مشکل نہ ہوتا، یعنی میں مشکل نہ سمجھتا، لامرتکم بالسواک، فرمایا کہ ان کو مسواک کا حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ وہ مسواک کیا کریں۔ مسواک کے بے شمار فائدے، آپ ڈاکٹروں حکیموں سے پوچھیں، بے شمار فائدے۔ فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسواک کے، فرمایا ایک تو اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، منہ کی بدبو چلی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ڈاکٹروں سے یہ بھی سنا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ مسواک کرنے سے نا دلوں کے اوپر جھلی ہوتی ہے نا، وہ بھی اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بتلایا ہوا عمل، کوئی بھی حدیث جو ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں ہمارے فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے ہیں اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اگر جو ہے حدیث کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہے، چاہے بڑے سے بڑا عمل ہے، اس کا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ تو وضو جو ہے اس کی فرمایا کہ ایک تو منہ صاف ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین اسلام کتنا صاف ستھرا دین ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میں بتلا رہا تھا کہ یہ 3 دفعہ آپ نے نا آدھا پانی منہ میں آدھا ناک میں ڈالنا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ناک کو اچھی طرح اس ہاتھ سے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس ہاتھ سے اچھی طرح ناک صاف کریں، اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا یہ آپ ناک میں داخل کر کے اس کو اچھی طرح صاف کریں، اور ناک کو جھاڑنا چاہیے اچھی طرح۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ 3 چلو لینے ہیں، بکے لے کے نا اچھی طرح چہرہ دھونا ہے، اور یہاں تک نیچے تک دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر اس طرح خلال کرنا چاہیے، یہ دیکھ، یہ ہاتھ گیلا کر کے اچھی طرح یہاں ایسے ایسے کر کے نا، تاکہ بالوں کی جڑیں جو ہے وہ بھی اچھی طرح تر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایسے کریں، یہ بازو دھویں، ٹھیک ہے، اچھی طرح دھو لیں 3 دفعہ، یا ایسے پانی ڈال لیں، یا ٹوٹی کے اندر ہی نیچے دے دیں اچھی طرح ایسے۔ پھر اس کے بعد یہ بازو دھو لیں اچھی طرح، مل کے دھوئیں، ٹھیک ہے، مل کے دھوئیں اچھی طرح۔ پھر ایسے حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ گھمانا چاہیے اس طرح، یہ ہاتھ اس طرح گھمائیں گے نا، یہ جگہ جو ہے آپ کی ساری جو ہے وہ گیلی ہو جائے گی، سوکھی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مسح کرنے کا یہ طریقہ صحیح کہ یہ دیکھیں، ہاتھ اس طرح آپس میں ملائیں، ہاتھ ملا کے یہ دیکھیں، یہ انگوٹھے دیکھیں، اور یہ انگوٹھے ادھر، یہ ایسے کر کے یہ سارا ہاتھ ماتھے سے شروع کرنا، اور نیچے تک، جہاں تک یہ ماتھے نا بال ختم ہو جاتے ہیں وہاں تک ہاتھ لے جائیں۔ پھر وہاں سے یہ ایسے ہاتھ لے کے آنے ہیں، اس طرح ہاتھ لے کے آئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑے سے ہاتھ گلے کر کے کانوں میں انگلیاں پھیرنی ہیں، ٹھیک ہے، کانوں کے اس طرح انگلیاں پھیرنی ہیں دونوں میں، اور یہ انگلی اس طرح گھمانی ہے، یہ دیکھیں پھیر کے، یہ بھی ایسے ہی ایسے کر کے پھر انگوٹھوں سے ایسے یہ کرنا ہے۔ پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح بھی کرتے ہیں، یہ الٹے ہاتھ کا مسح کرتے ہیں۔ ویسے میں نے یہ حدیث میں نہیں کہیں پڑھا کہ الٹے ہاتھوں کا بھی اس طرح مسح کرنا چاہیے۔ باقی اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ مجھے بتلا سکتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا، اس کے حوالہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے بعض لوگ جو ہے اس کے بعد یہ آپ نے دایاں پاؤں دھونا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد یہ ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور بعض لوگ آسمان پہ اس طرح نظر بھی کرتے ہیں اور انگلی بھی کرتے ہیں، یہ ویسے حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ انگلی بھی اٹھانی چاہیے، ویسے دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ کا چہرہ نیچے کی بھی ہو، آپ یہ دعا پڑھیں، دوسرا کلمہ ہے، اور اس کے ساتھ دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور وضو کا جو فضیلت ہے، فرمایا جو اسبغ الوضوء، فرمایا جس شخص نے وضو کیا، اسبغ الوضوء، اور وضو کو اچھی طرح کیا، اچھی طرح وضو کیا اس نے، فرمایا کہ اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، فرمایا کہ فتحت لہ،
فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے آٹھوں کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی لیکن جنت کے دروازے سبحان اللہ ہمارے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے کھول دیتے ہیں۔ تو وہ ایک جو رات کو وضو کر کے سونا ہے نا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص باوضو سوتا ہے، دنیاوی فائدے تو ہے ہی ہے، بہت زیادہ فائدے، دنیاوی فائدے دیکھا جائے، فرمایا دینی فائدے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے نا عشاء کے بعد، اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما۔ یعنی جب بھی بندہ کروٹ چینج کرتا ہے، کروٹ حرکت کرتا ہے، سائڈ چینج کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو وہ یعنی فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ بھائیوں کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔